درود پڑھے محمد والے عزیزان محترم، سید الشہداء لقب قرار پائے حضرت حمزہ کا، مگر حمزہ تنہا قتل ہوئے تھے، بھوکے پیاسے قتل نہیں ہوئے تھے، اپنے محرم اور اپنی خواتین کے ساتھ نہیں تھے، مگر میرا حسین نواسہ رسول اپنے پورے کنبے کے ساتھ قتل ہوا۔ خلیل واقعہ کربلا بھی یہی بنا، اسماعیل واقعہ کربلا بھی یہی بنا۔ عزیزان محترم، خلیل کون تھے جنہوں نے قربانی پیش کی تھی؟ اسماعیل کون تھے جو قربان ہوئے تھے؟ میں کہوں گا میرا حسین واقعہ کربلا میں خلیل کربلا بھی ہے، اسماعیل کربلا بھی ہے۔ قربانی علی اکبر اور اصغر کی صورت میں پیش کی اور خود اسماعیل بن کے خنجر شمر کے نیچے ذبح ہو گئے۔ عزیزان محترم، یہ روایت کہ جو بتاتی ہے کہ شہید پر ماتم کرنا اور شہید پہ گریہ کرنا یہ عین سنت رسول ہے، اور اگر یہ سنت جاری ہو جائے تو یہ مدینے کے اندر موجود وہ سنت ہے کہ جس پہ اللہ کے رسول راضی نظر آتے ہیں۔ اور پھر آگے بڑھیے، یہ فطرت کا تقاضا ہے، اور فطرت کا وہ تقاضا ہے کہ جس پر اس انداز سے عمل کرنے کو سنت رسول قرار دیا گیا۔ ہمارے پاس مختلف فطرت کے مختلف تقاضے، فطرت کہتی ہے بھوک لگے تو کھانا کھاؤ، مگر شریعت بتاتی ہے کہ دیکھو کھانا کھانا یہ فطرت ہے، بھوک کو مٹانا یہ فطرت ہے، لیکن دیکھو اپنی اس فطرت کو پورا کرنے کے لیے حلال طریقے کا استعمال کرنا، حرام کو نہ کرنا، جائز کھانا ناجائز نہ کھانا۔ فطرت ہے کہ انسان اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اپنے جن سے مخالف کی طرف بڑھے گا، لیکن عزیزان محترم شریعت نے بتایا کہ جائز و حلال طریقے سے نکاح کرو، ناجائز طریقے سے اس فعل کو انجام نہ دو۔ ہم نے اسی طریقے پر عمل کیا۔ اب میں کہوں گا کہ رونا فطرت ہے، یہ تو ساری کائنات جانتی ہے، یہ تو سارے انسان جانتے ہیں، مگر اس فطرت پر عمل کرنے کا انداز پیغمبر نے کیا بتایا اسے بھی سنتے جائیے۔ روایت بتاتی ہے کہ ابن عبد البر مالکی اپنی کتاب استیاب کے لیے نقل کرتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم جو کہ پیغمبر کے فرزند تھے حالت نزاع کے اندر آئے، اور اس نزاع کے عالم میں وہ اپنی موت کے قریب تھے، تو پیغمبر اکرم کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور پیغمبر نے ایک جملہ کہا، وقال يدمع العين ويحزن القلب ولا تقول الا ما يرضى الرب وانا بك يا ابراہیم لمحزونون۔ فرمایا يدمع العين، آنکھ روتی ہے، ويحزن القلب، اور دل غم زدہ ہوتا ہے، ہاں اتنا ضرور ہے کہ ہم کچھ ایسا نہ کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی نہ ہو۔ وَأَنَا بِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، اور اے ابراہیم ہم تیرے غم کے اندر غم زدہ ہیں اور تیرے اس دنیا سے چلے جانے کے اوپر محزون ہیں۔ روایت بتاتی ہے کہ صحیح بخاری میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 168 کے اندر عبد الرحمن ابن عوف نے پیغمبر کے اس عمل پہ اعتراض کیا، کہا ما ھذا یا رسول، آپ رو رہے ہیں اپنے فرزند کے چلے جانے کے اوپر۔ پھر عربوں میں ایک رسم تھی، تاریخ عرب اور تاریخ جاہلیت کو اٹھا کر دیکھیے کہ عرب اپنے جنازوں پر روتے نہیں تھے۔ کب؟ جب جنگ میں وہ قتل کر دیے جاتے تھے۔ کیوں نہیں روتے تھے؟ کہا رونے سے ہمیں صبر آ جایا کرتا ہے، ہم چاہتے کہ ہم میں انتقام کی آگ باقی رہے۔ اپنی جہالت کو رکھنے کے لیے وہ اپنی عورتوں کو بھی روکنے سے روکا کرتے تھے، تاکہ انتقام کی آگ بڑھتی رہے، اتنی بڑھ جائے کہ اگلے موقع پر جب جنگ ہو تو وہ اپنی وحشت اور اپنی بربریت کا مظاہرہ کر سکے۔ پیغمبر کیا کہتے ہیں؟ پیغمبر فرماتے ہیں یہ فطری طریقہ ہے کہ انسان کا جب کوئی اپنا اس دنیا سے چلا جائے تو اس کے دل پر غم آیا کرتا ہے، اس کی آنکھیں رویا کرتی ہے، اور اس غم کا اظہار سنت رسول بھی ہے۔ ایک مرتبہ صحابی رسول عبد الرحمن ابن عوف نے، یہ وہی ہے کہ جو خلیفہ ثانی کے دور میں جب ایک کمیٹی بنائی گئی تھی، شورا بنائی گئی، اس شورا میں سے ایک کا چناؤ ہونا تھا، تو ان میں سے ایک حضرت یہ بھی تھے، اور عزیزان محترم انہوں نے پیغمبر پر اعتراض کر دیا، یعنی یہ اپنی زندگی میں بھی اعتراض کرتے تھے۔ اگر ہم پر کوئی آج اعتراض کرے تو اس پر افسوس نہیں ہونا چاہیے، فعل رسول پر اعتراض کرنے والے دور رسول کے اندر بھی موجود تھے۔ پیغمبر اکرم پہ اعتراض کیا، ما ھذا یا رسول، آپ رو رہے ہیں، تو پیغمبر اکرم نے فرمایا یہ رقت قلب کی علامت ہے، جس کا دل نرم ہوا کرتا ہے وہ غم کے آ جانے کے بعد رویا کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد پیغمبر اکرم ہی سے روایت ہے کہ صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 164 اور صحیح مسلم کے اندر باب البکاء علی المیت ایک پورا باب موجود ہے
باب البکا علی المیت، اور یہ اہل سنت کے ہر فرقے کے اندر قابل اعتبار کتاب ہے، تبھی تو اسے صحیح کا درجہ دیا گیا۔ سعد بن ابی وقاص نے پیغمبر پہ اعتراض کیا، پیغمبر سے کہا ما ھذا یا رسول، آپ رو رہے ہیں، آپ غم کر رہے ہیں، آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں، یہ تو گویا نعوذ باللہ ان کے زبان میں بے صبری کی علامت ہے، بھائی بے صبری کی علامت ہے۔ فرمایا قال ھذا رحمت جعلھا فی قلوب عبادی، ھذا رحمت جعلھا فی قلوب عبادی وانما یرحم اللہ من عبادہ الرحماء۔ فرمایا کہ یہ رحمت الہی ہے جسے خدا نے اپنے بندوں کے دلوں میں عطا کی، یہ رونا رحمت الہی ہے، رحمت کا تقاضا ہے جسے خدا نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھا ہے، اور خدا انہی پہ رحم کرتا ہے جو اپنے بندوں میں رحم کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، رحم کرنا، رونا، غم کرنا یہ فطرت ہے، اور یہ وہ فطرت ہے جسے خدا نے عطا کیا ہے۔ اگر کوئی اس پر اعتراض کرے گا تو وہ عطا رب پر اعتراض کرنے والا ہے، وہ فطرت الہیہ پہ اعتراض کرنے والا ہے۔ اور یہ کہا گیا کہ دیکھو جو روئے گا، وہ غم کرے گا، جو اپنے صدمے کا اظہار کرے گا، وہ گویا ان مقتولین پر رحم کرنے والا ہے، اور جو ان پر رحم کرنے والا ہے اس پر خدا رحم کرنے والا ہے۔ درود پڑھے محمد والے محمد۔ اور عزیزان محترم، وہ اقبال، وہ سہیل اقبال کا وہ مشہور قطعہ کہ جو پیش کیا جاتا ہے اس موقع کے اوپر، اور بہت زیادہ SMS کے اوپر بھی سرکولیٹ ہوتا ہے اس کے جواب کے ساتھ، وہ جملہ کیا ہے؟ وہ یہی تو جملہ تھا کہ روئے وہ جو قائل ممات شہداء ہو، روئے وہ جو قائل ممات شہداء کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ یہ شعر کہہ کر اس نے نظریے کا اعلان کیا۔ نظریہ کیا ہے؟ کہ بھئی شہیدوں کا ماتم نہیں کیا جاتا، وہ زندہ جاوید ہے۔ میں کہوں گا اگر زندہ جاوید شہیدوں کا ماتم کرنا یہ دین الہی کے مخالف تھا، تو اس مخالف پر اور اس فطرت کے مخالف پر عمل کرنے والا سب سے پہلا شخص اللہ کا رسول تھا جو سید الشہداء حمزہ پر رویا تھا۔ اگر زندہ جاوید کا ماتم کرنا یہ خلاف سنت الہیہ ہے، تو اس خلاف سنت الہیہ کے اوپر اللہ کے رسول نے عمل کیا، ہم سنت رسول پر عمل کرنے والے ہیں۔ اگر آپ کے نزدیک سنت رسول نہیں ہے تو آپ کسی اور کی سنت پر عمل کریں، لیکن سنت رسول یہی ہے کہ وہ آنے والی مصیبتوں پر رویا کرتے، وہ آنے والے صدمے کے اوپر غم پر رویا کرتے۔ آج زبان سے کوئی ایسے جملے ادا نہیں ہوتے کہ جو رضا الہی اور منشا الہی کے مخالف ہو۔ عزیزان محترم، یہ جواب تھا ان لوگوں کے لیے کہ اگر وہ یہ کہے کہ ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے، تو سوال یہ کہ زندہ جاویدانی، یہ جو زندگی جاویدانی جو مستقل اور دوامی زندگی عطا کی گئی، یہ شہیدوں کو زندگی ان کے حسن عمل کی وجہ سے دی گئی، یہ ان کا حسن عمل تھا جس کی وجہ سے انہیں یہ زندگی دی گئی۔ اور آپ کہتے ہیں کہ اس پر ماتم نہیں کرنا چاہیے، آپ کہتے ہیں کہ اس پر رونا نہیں چاہیے، تو اس کا مطلب یہ کہ پھر کس پہ رونا چاہیے؟ جو بد اعمالی کی زندگی گزار کے چلا گیا ہو، پھر اس پر رونا چاہیے۔ اگر اس پر رونا چاہیے تو قرآن مجید کہہ رہا ہے فما بکت علیہم السماء والارض، کہ جب فرعون اپنے لشکر کے ساتھ غرق ہو رہا تھا، کہا نہ اس پر آسمان رویا نہ زمین رویا، یعنی اس کا غرق ہو جانا اتنا حق تھا کہ نہ زمین کو کوئی اعتراض ہوا نہ آسمان کو کوئی اعتراض ہوا۔ مگر حسین جب اس دنیا سے گئے اپنی مصیبتوں اور اپنے مسائل کے ساتھ، تو روایت نقل کرتی ہے، اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے، ہماری کتاب موجود ہے کہ 40 دن تک کم سے کم یہ تعداد موجود ہے کہ 40 دن تک آسمان بھی رویا، زمین بھی رویا۔ کربلا سے لے کر بیت المقدس تک جس پتھر کو اٹھایا گیا، زمین اپنے خون کو ابلتے ہوئے دکھائی تھی، آسمان نے خون کو برسایا، آسمان پہ گہن لگ گیا، سورج نے گرہن کا کر ماتم کیا، پرندوں نے ماتم کیا، جانوروں نے ماتم کیا۔ میں کہوں گا وہ ساری چیزیں جن کے پاس اپنا اختیار نہ تھا، جو مرضی الہی کے تابع ہوتی ہے، جو مجبور ہوتی ہے، انہوں نے ماتم کر کے بتایا کہ فطرت الہی ہے کہ ہم ماتم کرتے، اب تمہیں اختیار دیا گیا، اگر تم فطرت شناس ہوں گے تو تم اپنے اختیار کے ساتھ آل رسول پر ماتم کرتے ہوئے دکھائی دو گے۔ درود پڑھے محمد والے محمد۔